السلام علیکم۔ آج ہم ایمان اور آخرت سے جڑے ایک بہت گہرے سوال کی طرف دیکھیں گے۔ کیا آخر وہ کون سی صورت ہے جو قبر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ سورۃ الملک قبر میں آخر کرتی کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبر کی حقیقت کیا ہے۔ اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلامی عقیدے میں قبر کی کیا اہمیت ہے، جسے آخرت کا پہلا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، موت کے بعد کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ ایک کڑی آزمائش کا وقت ہے۔ یہ وہ پہلا امتحان ہے جس کا سامنا ہر روح کو کرنا ہوتا ہے، اور یہیں سے اس ہمیشہ کے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس آزمائش کے الہی حل کی طرف، وہ بابرکت صورت جو اس مشکل مرحلے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ حل ہے قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود سورۃ الملک۔ اس کا نام ہی اس کی طاقت کی گواہی دیتا ہے، یعنی بادشاہت، جو ہر چیز پر اللہ کے مکمل اختیار کی نشانی ہے۔ اور یہی بات سب سے اہم ہے، اللہ کی لامحدود حاکمیت کا یہی مرکزی پیغام ہی دراصل اس صورت کی طاقت اور اختیار کا سرچشمہ ہے۔ تو اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ طاقتور صورت آخر ایک محافظ کے طور پر کام کیسے کرتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس پورے عمل کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو یہ صورت ایک فعال محافظ بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بحث کرتی ہے، اس کی وکالت کرتی ہے، اور تب تک کرتی ہے جب تک کہ اسے عذاب سے بچا نہ لیا جائے۔ اور اس کی گواہی ہمیں براہ راست احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ یہ الفاظ اس صورت کے نجات دلانے والے کردار کو اور بھی زیادہ پختہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تحفظ صرف آخرت کے لیے ہی نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس صورت کی اہمیت ایک مومن کی دنیاوی زندگی میں کیا ہے۔ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک تصور نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے بہت سے جذباتی اور روحانی فائدے ہیں۔ یہ آخرت کے خوف کو کم کر کے دل کو سکون دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنا ایمان کا ایک بہت گہرا اور بامعنی عمل ہے، جس کے نتائج بھی بہت گہرے ہیں۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا پھل ہمیشہ کی زندگی میں ملے گا۔ اور آخر میں ایک سوال پر غور کیجیے کہ قرآن کی ان صرف 30 مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بے پناہ رحمت اور حفاظت رکھی ہے۔ اس پر غور کرنا ہی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔